اسباق سیرت میں آگے چلتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں حدیبیہ کا مقام جو مکہ سے 9 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہاں آپ ٹھہر گئے تاکہ حالات کا جائزہ لے سکیں۔ حدیبیہ سے آپ نے خراش بن امیہ خزائی کو ایک اونٹ پر سوار کر کے اہل مکہ کے پاس بھیجا کہ ان کو خبر دے کہ ہم صرف بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، جنگ کے لیے نہیں آئے۔ جب وہ مکہ پہنچے تو اہل مکہ نے ان کے اونٹ کو ذبح کر ڈالا اور خود حضرت خراش کو بھی قتل کرنے کے لیے دوڑے، مگر وہ کسی طرح بچ کر واپس آ گئے۔ پھر آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ پیغام لے کر مکہ بھیجا کہ تم لوگ مزاحمت نہ کرو، ہم عمرے کے مراسم ادا کر کے خاموشی سے واپس چلے جائیں گے۔ اہل مکہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی روک لیا۔ پھر ایک شخص 50 آدمیوں کو لے کر رات کے وقت حدیبیہ پہنچا۔ مکر زین حفص نام اس کا ملتا ہے تاریخ میں، اور مسلمانوں کے پڑاؤ پر تیر اور پتھر برسانے لگا۔ مکرز کو گرفتار کر لیا گیا، مگر اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی، اس کو بلا شرط چھوڑ دیا گیا۔ اس طرح مقام تنعیم کی طرف سے 80 آدمی صبح سویرے آئے اور عین نماز کے وقت مسلمانوں پہ چھاپا مارا۔ یہ لوگ بھی پکڑے گئے، مگر آپ نے ان کو بھی غیر مشروط طور پہ رہا کر دیا۔ اس کے بعد قریش سے طویل مذاکرات کے بعد دونوں فریقوں کے درمیان صلح ہوئی، مگر یہ صلح ظاہر بینیوں کی نظر میں سراسر قریش کی فتح اور مسلمانوں کی شکست کے ہم معنی تھی۔ مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ وہ بشارت الہی کے تحت عمرہ کرنے کے لیے مکہ جا رہے ہیں، مگر جو صلح ہوئی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شرط پر راضی ہو گئے کہ وہ عمرہ کیے بغیر حدیبیہ سے واپس چلے جائیں۔ اگلے سال وہ عمرے کے لیے آئیں، مگر صرف 3 دن مکہ میں ٹھہریں اور اس کے بعد خاموشی سے واپس چلے جائیں۔ اس طرح کی ذلت امیز دفعات مسلمانوں کو مشتعل کرنے کے لیے بہت زیادہ تھی، مگر آپ نے بظاہر شکست کے باوجود تمام دفعات کو منظور کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش نے اس موقع پر آپ کے ساتھ جو کچھ کیا آپ کو اشتعال دلانے کے لیے کیا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح آپ کو مشتعل کر کے آپ کی طرف سے کوئی جارحانہ اقدام کروا دیں تاکہ قریش کے لیے آپ سے لڑنے کا جواز نکل آئے۔ حرم کی زیارت سے روکنا یوں بھی عرب روایت کے خلاف تھا۔ مزید یہ کہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا جو عربوں میں حرام مہینہ شمار ہوتا تھا، اس میں جنگ ناجائز سمجھی جاتی ہے، اس لیے اہل مکہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے اوپر جارحیت کی ذمہ داری ڈال کر ان سے جنگ کی جائے۔ مسلمان اس وقت کم تعداد میں تھے، ان کے پاس سامان جنگ نہیں تھا، وہ مرکز مدینہ سے 250 میل دور اور دشمن کے مرکز مکہ کی عین سرحد پر تھے۔ قریش کے لیے بہترین موقع تھا کہ آپ کے اوپر بھرپور وار کر کے آپ کے خلاف اپنے دشمنانہ حوصلوں کو پورا کر سکیں۔ اس لیے انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ کس طرح آپ مشتعل ہو کر لڑ پڑیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر شرارت کو نظر انداز کرتے رہے اور کسی طرح اشتعال کی نوبت نہیں آنے دی۔ یہ معاملہ اتنا سنگین تھا کہ حضرت ابوبکر کے سوا صحابہ کرام میں سے کوئی شخص نہ تھا جو یہ محسوس نہیں کر رہا تھا کہ ہم پر ظلم کیا گیا اور ہم ظالم کے آگے جھک گئے، اور اپنے آپ کو توہین امیز سمجھ رہا تھا کہ ہم نے توہین امیز شرائط پر رضامندی کر لی۔ قرآن میں جب اس معاہدے کے بارے میں آیتیں اتری کہ یہ فتح مبین ہے تو صحابہ نے کہا کیا یہ فتح ہے؟ ایک مسلمان نے کہا یہ کیسی فتح ہے کہ ہم بیت اللہ جانے سے روک دیے، ہماری قربانی کے اونٹ آگے نہ جا سکے، اللہ کے رسول کو حدیبیہ سے واپس آنا پڑا، ہمارے مظلوم بھائی ابو جندل اور ابو بصیر کو اس صلح کے تحت ظالموں کے حوالے کرنا پڑا، وغیرہ وغیرہ۔ مگر اسی ذلت امیز صلح کے ذریعے خدا نے فتح عظیم کا دروازہ کھول دیا۔ یہ معاہدہ بظاہر دشمنوں کے آگے جھک جانا تھا، مگر حقیقتاً وہ اپنے آپ کو مضبوط اور مستحکم بنانے کا وقفہ حاصل کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے تمام مطالبات منظور کر کے ان سے صرف ایک یاد دہانی کروائی، یہ کہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان 10 سال تک کوئی لڑائی نہ ہوگی۔ اب تک یہ تھا کہ مسلسل حالت کی جنگ کی وجہ سے تبلیغ اور تعمیر کا کام رکا تھا۔ آپ نے حدیبیہ سے لوٹ کر فوراً دعوت و تبلیغ کا کام عرب اور اطراف عرب میں تیزی سے شروع کر دیا۔ ابتدائی زمین
پہلے تیار ہو چکی تھی۔ پرامن حالات نے جو موقع دیا اس میں دعوت کا کام تیزی سے پھیلنے لگا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ عرب قبائل ایک کے بعد ایک اسلام میں داخل ہونے لگے۔ عرب کے بعد ملکوں میں اسلام کی دعوت پھیلائی جانے لگی۔ مشرکین نے مکہ کی طرف سے مامون ہو کر آپ نے خیبر کے یہودیوں کے خلاف کارروائی کی اور ان کا خاتمہ کر دیا۔ دعوتی سرگرمیوں کے ساتھ داخلی استحکام اور تیاری کا کام بہت بڑے پیمانے پہ ہونے لگا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صلح کے صرف 2 سال بعد اسلام اتنا طاقتور ہو گیا کہ قریش نے لڑنے بڑھنے بغیر ہتھیار ڈال دیے۔ جس مکہ سے توہین امیز واپسی پر آپ کو راضی کر لیا گیا تھا، اسی مکہ میں اس واپسی سے فاتحانہ داخلے کا راستہ نکل آیا۔ آج لوگوں کا یہ حال ہے کہ حریف کی طرف سے کوئی خوشگوار بات پیش آئے تو فوراً بھڑک اٹھتے ہیں اور اس سے لڑنے لگ جاتے ہیں، اور جب بے فائدہ لڑائی کے نقصانات بتائے جائیں تو کہتے ہیں ہم خود سے نہیں لڑے، ہمارے خلاف سازش کر کے ہمیں جنگ پہ اکسایا گیا۔ یہ لوگ نہیں جانتے کہ نہ لڑنا حقیقتاً اس کا نام نہیں کہ کوئی لڑنے نہ آئے تو ہم نہ لڑیں۔ نہ لڑنا یہ ہے کہ لوگ لڑنے آئیں پھر بھی آپ ان سے نہ لڑیں۔ لوگ آپ کو اشتعال دلائیں مگر آپ مشتعل نہ ہوں۔ لوگ آپ کے خلاف سازشیں کریں مگر آپ خاموش تدبیروں سے آپ ان کی سازشوں کو ناکام بنا دیں۔ لوگ آپ کے خلاف اپنے دلوں میں دشمنی لیے ہوئے ہوں تب بھی آپ ان کی دشمنی کو عمل میں نہ آنے دیں۔ زندگی کا اصل راز حریف سے لڑنا نہیں ہے۔ زندگی کا راز یہ ہے کہ لڑائی سے بچ کر اپنے آپ کو اتنا طاقتور بنایا جائے کہ لڑائی کے بغیر محض دبدبے سے حریف ہتھیار ڈال دے۔ جو لوگ مشتعل ہو کر لڑنا جانیں اور خاموش ہو کر تیاری کرنا نہ جانیں، ان کے لیے صرف بربادی ہی ان کا انجام ہے۔ ناممکن ہے کہ اللہ کی دنیا میں وہ کامیاب ہو سکے۔ کیسی عجیب بات ہے، جو کامیابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ٹھکرانے کی پالیسی اختیار کے حاصل کی، اس کو ہم ٹھکرانے کا طریقہ اختیار کر کے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پھر بھی ہمارا یقین ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور آپ ضرور اللہ کے یہاں ہمارے شفاعت فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔